اور ہر پیکر اللہ پاک نے بات سمجھانے کی ہے، اللہ پاک نے ہر پیکر انسان کا مٹی سے بنایا، ہر پیکر مٹی سے بنایا۔ اور جب بات پیارے مصطفیٰ کی آئی تو فرمایا کہ میں نے مصطفیٰ کا بھی پیکر بشریت مٹی سے ہی بنانا ہے۔ توجہ طلب بات ہے، ہر انسان کا پیکر مٹی سے بنایا اور حضور کی پیکر بشریت بھی مٹی سے ہی بنانا ہے، مگر اس مٹی سے نہیں بنانا جس مٹی سے آپ اور میں بنے ہیں، اس مٹی سے نہیں بنانا، جو زمین کی مٹی ہے اس مٹی سے نہیں بنانا۔ فرمایا جا جبرائیل جا، ملائکہ کو ساتھ لے جا، کوئی خاص مٹی لے آ، خاص مٹی لے آ جس سے میں نے مصطفیٰ کے پیکر بشری کا خمیر بنانا ہے، خمیر۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا مولا وہ مٹی کہاں سے لاؤں، وہ مٹی کہاں سے لاؤں؟ فرمایا جا مدینہ منورہ، اللہ پاک نے فرمایا جا مدینہ منورہ، اس مقام پر بھیجا جہاں پر روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اس مقام پر بھیج دیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا جا وہاں بیت عائشہ ہے جو خانہ مصطفیٰ تھا، اس جگہ سے مٹی لیا اور پیکر بشریت کی تشکیل کی۔ اور اب جبرائیل امین علیہ السلام بھیجنے سے پہلے اس زمین پر جنت کا ایک باغ منتقل کر دیا گیا اللہ پاک نے، اس جگہ پر پہلے جب کچھ بھی نہ تھا۔ پیکر بشریت بنا رہا ہوں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ابھی تو آئی نہیں، صرف پیکر بشریت بن رہا ہے، نور تو بعد کی بات ہے۔ وہاں پر اب جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیا اور اللہ پاک نے پہلے فرما دیا جا اب اس مٹی کو لیا، پہلے میں وہاں جنت کا باغ بنا دوں، جنت کا ایک باغ منتقل کر دیا، جنت کا خطہ رکھ دیا اور پھر زمین کے ساتھ ملا کر جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ جبرائیل کو بھیجا کہ مٹی کا نام بھی، یہ بات سمجھنے کی ہے نقطہ، کہ مٹی کا نام بھی رہ جائے اور مٹی ہو بھی نہ بات سمجھنے کی نا، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، سمجھ آئی بات سادہ لفظوں میں؟ مٹی کا نام بھی رہ جائے اور مٹی ہو بھی نہ، اللہ پاک نے فرمایا۔ تو پھر کیا تھا، جنت کو بھیج دیا، جنت کی مٹی اٹھائی اور جنت کی مٹی سے پیارے مصطفیٰ کی بشریت کا خمیر بنا لیا اللہ پاک نے۔ اب ایک بات یہاں پہ توجہ طلب ہے، جنت میں جنت کی مٹی، جنت کا باغ زمین پر جہاں ریاض الجنہ ہے وہاں پر جنت کا باغ بن گیا اور بنایا اس مٹی سے کیا، حضور کا بشری خمیر، نور نہیں بشری خمیر۔ اندہا جنت الماوا، حدیث پاک میں جنت سدرۃ المنتہا ہے، جنت سدرۃ المنتہا کے پڑوس میں ہے، جنت سدرۃ المنتہا کے پڑوس میں ہے۔ اب بات کیا ہوئی ہے کہ جنت کی مٹی سے جہاں پہ ریاض الجنہ ہے وہ جنت کا باغ ہوا، اللہ پاک نے پہلے منتقل فرمایا جنت کا باغ، پھر حضور کا بشری پیکر بنایا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ جنت یہ ریاض الجنہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یعنی جس مٹی سے حضور کا بشری پیکر بنا وہ مٹی اس دنیا کی مٹی نہیں ہے۔ اب آگے پتہ چلا کہ جنت کیا ہے، اب اگلی بات چل رہی ہے۔ اب یہ بات تو پتہ چل گئی کہ جنت کی مٹی سے بشری پیکر بنا، اور اب دیکھتے ہیں کہ جنت خود ہے کیا۔ جنت عالم نور ہے، جنت عالم نور کا مقام ہے، جنت کے محلات نور، جنت کے چشمے نور، جنت کے میدان نور، جنت کے پتھر نور، کنکریاں نور، جنت کی مٹی نور، جنت کی ہر شے نور، جنت کی نہریں نور۔ جنت دنیا کی شے ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی نور ہی نور۔ اب اس مٹی سے خمیر بنا دیا بشری، جو ہے ہی نور، اس مٹی سے بشری پیکر بنایا جا رہا ہے، اور وہ ایک مرتبہ نور ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا پیکر بھی نور سے بنایا گیا۔ اب ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بھی پتہ چل گیا اس بات سے کہ آپ کی ارشاد کر رہا ہوں،
آپ کی بشریت بھی نور ہے۔ اس ایک حدیث سے جو حضور علیہ السلام نے فرما دیا روزہ تم من ریاض الجنہ، کہ میرا گھر اور ممبر تک جو جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اس ایک حدیث سے ثابت ہو گیا اتنی سی شرح کے اندر کہ آقا علیہ السلام کی بشریت بھی نور ہے۔ اب آگے رب کائنات نے آقا علیہ السلام نور مصطفیٰ بنایا اور اپنے حجابات قدرت میں رکھا۔ اب بات توجہ طلب ہے، یہ وہ الفاظ جو میرے والد محترم شیخ طریقت مجدد دین و ملت بیان فرماتے تھے، ابھی میں آپ کو اس نور کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ آپ فرماتے کہ اللہ پاک نے رب کائنات نے پیارے مصطفیٰ کو بنایا بشری طے کر، خمیر بنا کر، اور پھر اپنے حجابات قدرت میں رکھا۔ کتنے سال؟ 12,000 سال، 12,000 سال اپنے حجابات قدرت میں رکھا۔ اور یہ 12,000 سال شمارے کے لحاظ سے آپ کے اور میرے نہیں ہیں، یہ ایک سال کی مدت نہیں ہے، یہ جیسے 50,000 سال ہیں قیامت کے، یہ وہ والی مدت ہے۔ یہ بھی ایک رات کے اندر گئے تھے اور واپس، اور سال پتہ نہیں کتنے تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے حجاب عظمت میں رکھا، پھر حجاب قدرت میں رکھا، پھر حجاب نعمت میں رکھا، پھر حجاب رحمت میں رکھا، پھر حجاب سعادت میں رکھا۔ یہ 12 حجاب ہیں 12,000 سال کے۔ پھر حجاب کرامت میں رکھا، حجاب سعادت میں رکھا، حجاب رفعت میں رکھا، حجاب ہیبت میں رکھا، حجاب شفاعت میں رکھا، رب کائنات نے حجاب نور میں رکھا۔ یہ 12 حجابات تھے، ان 12 حجابات میں رکھا۔ ان 12 حجابات کا فیض اللہ پاک نے نور مصطفیٰ میں تبدیل فرما دیا، منتقل فرما دیا۔ 12 حجابات کا فیض عطا فرمایا۔ کیوں رکھا؟ تاکہ ہر حجاب میں میں اپنا فیض دے سکوں، اللہ پاک ہر حجاب میں اپنا فیض دے سکے، ٹھیک ہے۔ جب حجاب قدرت میں رکھا تو نور مصطفیٰ کو قدرت الہیہ کا فیض دیا، اور پھر حجاب عظمت میں رکھا تو نور مصطفیٰ کو عظمت خدا کا فیض دیا، اور پھر حجاب عظمت میں رکھا تو نور مصطفیٰ کو عظمت خدا کا فیض دیا، رحمت خدا کا فیض ملا، پھر سعادت خدا کا فیض ملا، پھر کرامات الہیہ کا فیض ملا، پھر ہدایات الہیہ کا فیض ملا، پھر رفعت الوہیت کا فیض ملا، پھر ہیبت الہیہ کا فیض ملا، پھر شفاعت کا فیض ملا، شفاعت کا فیض ملا، اور پھر اللہ پاک نے اپنے سارے حجابات فیض عطا فرما دیے۔ سارے حجابات، تو اور میں کا، نہ تو رہا نہ میں رہا، یہ تیرا میرا کیا تیرا سب، ہاں یہ بات ہو گئی۔ پھر یہ حجابات ہوئے تو پھر یہ ہوا۔ اور پھر معراج، یہ تمام پھر حدیث پاک میں آیا کتبہ مکانہ، جو پہلے ہو چکا تھا وہ بھی لکھ دیا، جو پہلے ہوا وہ بھی لکھ دیا، اور وہ کیا تھا؟ لوح قلم سے پہلے ہو چکا تھا۔ تو میرے والد محترم شیخ طریقت بھی فرماتے تھے خدا کو تو لکھ نہیں سکتا قلم، خدا کو تو تحریر ہی نہیں لا سکتی قلم، کیونکہ اللہ پاک تو اس لامکان ہے، تو کوئی مکان ہے، مکانہ ما یکون سے ماورا ہے، اس کو لکھا نہیں جا سکتا۔ موجودات، مخلوقات، تو لوح و قلم نے پہلا نقش جو لکھا لوح پر، قلم نے جو پہلا نقش لکھا اس کائنات کا پہلا نقش، پہلا تعویذ، ٹھیک ہے نا جی، پہلا نقش جو تحریر میں آیا وہ جو لکھا تو وہ کیا تھا؟ اب وہ شعر پڑھو، کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مدح دول رضا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا اپنے کریم
میں گدا ہوں اپنے کریم کا